بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. حضرات، اللہ کے فضل سے موسم بھی اچھا ہے اور ہماری محافل کا آغاز ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں بیچ میں گیپ آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے ہماری محافل کا سلسلہ رک گیا تھا. اس دوران ہمیں بہت ہی غمگین ابتلاؤں کا سامنا کرنا پڑا. جیسے آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر شمشاد ایک یونیک قسم کے ڈاکٹر تھے. یہ تو ایک ان کا قرآن کا ترجمہ بھی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ شہر کی کئی تنظیموں سے وہ وابستہ تھے اور ہمارے یہاں اتنی دور سے آنے والوں میں یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں سے کم از کم 20-25 کلومیٹر سے آتے تھے اور بڑی پابندی سے معین آباد آپ جانتے ہیں اس کے قریب ان کا فارم تھا وہاں سے آتے تھے اور بڑی ہی پابندی سے آتے تھے. شاید وہ ایک ایسے ڈاکٹر تھے جو کبھی بھی ہمارے محافل میں ان کی رہا سے نہیں گئی اور ان کی رحلت کا ہم جو ہے مسجد میں تو دعا ہو چکی ہے لیکن یہاں پر بھی آج ہم اسماعیل صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ آپ سے وہ کچھ الفاظ ان کے بارے میں کچھ خیالات کا اظہار کریں گے. آج جامع مسجد گرفونی کے ایسے لیکچر کا اقبال شناسی کے لیکچر کی 1028 نشست ہے اور بہت ہی اہم عنوان ہے
اقبال کو ساری دنیا میں ان کے فلسفہ خودی کی وجہ سے جانا جاتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ مسلمان ہی جانتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ دیگر زبانوں میں بھی چونکہ ان کے خراب کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس لیے یہ خودی کا فلسفہ ان کا جو ہے ان کو بہت مقبول کیا ہے. یہی نہیں بلکہ یہ تھا کہ شاید یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ان کو نوبل پرائز بھی ملے گا، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ سیاست ہوتی ہے اور اس سیاست کی وجہ سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے. سبھی جانتے ہیں، پورے اسکالر جانتے ہیں، پورا دیش جانتا ہے کہ علامہ اقبال کو جو ہے نوبل پرائز جو دنیا کا بہت ہی بڑا پرائز سمجھا جاتا ہے، بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے. تو انہوں نے جو عنوان دیا ہے آج ہمارے آپ کے جانے والے مقرر جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب آپ کو مخاطب کرنے والے ہیں. شاید ہمارے ان محافل میں جو 22-23 سال سے چل رہے ہیں، ذرا باتیں جو شاید 22-23 سال سے چل رہے ہیں، اس میں صفحے اول میں یعنی جن کے سب سے زیادہ خطاب ہوئے ہیں، پہلے تو وہ جدہ میں ایک نامور اسکالر رہے ہیں اور وہاں پر بھی اپنے گھر پہ اقبال شناسی کے محافل میں خود بھی اٹینڈ کیا، وہ جدہ میں آپ کے مکان پہ موجود تھا. تو آج ان کا خطاب ہے اور وہ انہوں نے عنوان دیا ہے خودی کی خلوتوں میں کبریائی. اب یہ ممکن کو باتوں کے لیے خلوت اور کبریائی یہ الفاظ ذرا گرام گزرتے ہوں گے، وہ سمجھائیں گے آپ کہ کبریائی کیا ہے اور خلوت کیا ہے اور خودی کیا ہے. لیکن میں مدعو کرنے سے پہلے آج جامعہ مسجد عالیہ کمپاؤنڈ کے کانفرنس ہال میں یہ خطاب محفل اقبال شناسی کے 1028ویں نشست بروز 4 شنبہ بعد نماز اثر بروز 13 جنوری 2021 مطابق 28 جمادی الاول 1442 ہجری منعقد ہو رہی ہے. میں انہیں مدعو کرنے سے بیشتر یہ مناسب سمجھوں گا کہ ہمارے ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب جو یعنی اس محفل کے ایک بڑے بہت ہی اہم رکن تھے اور اقبال کے بڑے سمجھیے گرویدہ تھے. اقبال کا کلام ان کو تقریباً زبانی حاوی تھے، اس کے اوپر ان کی محنت ہوئی ہے. ہمارے آج کے جج ہمارے اسماعیل صاحب تشریف فرما ہے. میں ان سے اسماعیل صاحب سابق جج آپ جانتے ہیں، ہمارے پاس مقرری ہوتی ہے، تقریریں بھی ہوتی ہے، ابھی حال میں بھی ہوئی ان کی طرح. تو ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے کچھ اپنے خیالات کا اظہار ہمارے ڈاکٹر شمشاد حسین کے بارے میں کچھ دیر کے لیے آپ کو کچھ بارے میں کچھ بتائیں اور پھر اس کے بعد ضیاء الدین نیّر صاحب کا خطاب ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب غلام زندانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ، جناب ضیاء الدین نیّر صاحب آپ کے مقرر اور تمام مہذب سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب وہ کہ وہ کافی یورپ میں بھی کام کیے، کافی جگہ کام کیے، لیکن زمانے سے شادہ سے وہ اٹیچ تھے، شادہ ہاسپٹل سے. لیکن وہ مسلسل یہاں آتے تھے اور کئی لوگوں کو اس محفل میں لانے کے لیے، افتخار صاحب کو، مجھ کو، تمام لوگوں کو اس محفل میں شریک کرنے کے لیے ان کا بڑا نمایاں رول رہا ہے. وہ ایک ایسے آدمی تھے کہ مجھے تعجب ہوتا تھا جب بھی کوئی اشعار اقبال کے پڑھے جاتے اس سے پہلے وہ مجھے بازو میں ان کے بیٹھتا تھا، وہ پہلے ہی سنا دیتے تھے. ان کو سینکڑوں اشعار اقبال کے ہی نہیں کئی لوگوں کے یاد تھے. نہ صرف وہ ایک اچھے ڈاکٹر تھے، اچھے سرجن تھے، بلکہ وہ ادب پر بھی کافی عبور رکھتے تھے. خالی اقبال نے غالب، میر تقی میر، تمام شاعروں کے تعلق سے اور دوسرے ادبی ماحول سے، اور نہ صرف یہ بلکہ مذہبی طور پر بھی وہ کافی جو ہے پرمغز خیالات کے حامی تھے. لہذا آپ کو انعام الحق صاحب نے جب اردو میں تفسیر لکھی قرآن شریف کی تو آپ نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا، جو ایک بہت بڑی بات ہے. جو ایک ڈاکٹر بھی ہے، سرجن بھی ہے، تمام چیزیں کر رہا ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ تفسیر بھی وہ کر رہا ہے. وہ ایک بڑے نیک اور بڑے اچھے آدمی تھے. کافی ان کی
اور سوشل سروس ہے، اب ایک کالج بھی وہ بنا رہے تھے وہ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے ان کا کام ہوگا۔ اور بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ان کے انتقال کے 20 دن کے بعد ہی، ان کا انتقال ہوا تھا 22 اکتوبر کو، اور شاید 1 نومبر یا 2 نومبر کو ان کے بیٹے، جوان بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا جو کہ ایک ڈینٹسٹ تھا۔ تو یہ بڑا صدمہ ان کے خاندان پر گزرا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو مغفرت کرے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب جو کہ ہمارے غلام نعمانی صاحب نے صرف انہی کا ذکر کیا، لیکن میں دوسرا ذکر بھی کر دوں کہ عارف صاحب جو مدینہ اسکول کے تھے، گلوبل اسکول کے تھے، ان کا بھی انتقال اس دوران ہو گیا۔ وہ بھی ایک بہت نمایاں شخصیت تھی، اور ہمارے غلام نعمانی صاحب سے جو ان کے بہت قریبی تعلقات تھے، تقریباً ہر محفل میں وہ ان کی شریک ہوتے تھے۔ وہ گو کہ ایک محفلوں میں اتنا شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن بڑا کوآپریشن ان کا ہی ان محفلوں کے ساتھ بھی تھا، اور ان کے بڑے خدمات ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بول کے قصہ ختم کروں کہ جب میں ٹرانسفر تھا، میں جیسے تھا تو اضلاع میں رہتا تھا، میری 2 بچیاں تیلگو میڈیم میں پڑھتے تھے، تو جب اسٹینڈنگ میں میں داخلہ دلانے گیا تو وہ اس نے ضد کر کے کہا کہ اچھا ایک شرط پہ دوں گی کہ تمہارے بچے تیلگو لیں۔ وہ سمجھی کہ تیلگو نہیں لے سکیں گے، لیکن چونکہ وہ آندھرا سے آئے تھے تو تیلگو پڑھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا لے لیں گے۔ تو جب چڑ کے بولی کہ تم مسلمانوں کو سوائے بریانی کھانے کے کچھ بھی نہیں آتا، انگریز میں سوائے بریانی کھانے کے کچھ نہیں آتا، تمہارا کوئی اسکول نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ 82 میں انہوں نے اسکول 82 میں ہی شروع کیا، اور آج اللہ کا احسان ہے کہ وہاں مدینہ اسکول سے گلوبل، پھر جو ان کے ٹیکنیکل کالجز ہیں، بی فارمیسی ہیں، انجینئرنگ ہیں، تمام چیزوں میں ہیں۔ تو اب وہ بچے آپ کو، میں امریکہ گیا، لندن گیا، کئی جگہ ایسے بچے اور بچیاں ان سے ملاقات ہوئی جو مدینہ سے پڑھے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب کو، ان کے بچے کو اور عارف صاحب کو اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، مرحومین کو صبر اور تلقین عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب کو جانا ہے مجھے کہ ایسے وہ چھوڑے، دلخوش چھوڑے، سب سزا لگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم غلام نعمانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ، جناب اسماعیل صاحب جج، اور زین العابدین صاحب، اور بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے علامہ اقبال کا ایک مشہور رباعی ہے، جس میں پہلا مصرع یہ ہے، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ۔ دوسرا مصرع ہے، ارادہ تھا کہ یہ پہلے مصرع پہ آج گفتگو ہو، دوسرے مصرع پہ آئندہ انشاءاللہ کبھی اس کو سم اپ کریں۔ بہت اس میں وہی بات ہے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کی بات، کیسے تقوی اختیار کیا جائے؟ تو عام فہم میں اس کو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک دفعہ عادل آباد گیا تھا بچوں کے اسکالرشپ تقسیم کرنے وغیرہ کے لیے، تو ایک لڑکی جو 10th کلاس میں تھی، اس سے میں پوچھا کہ تمہارا ٹائم ٹیبل کیا ہے، تم صبح میں کتنے بجے اٹھتے ہو؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں جو ہے میں مختلف لڑکوں اور لڑکیوں سے پوچھتا رہتا تھا کہ بھائی تمہارا ٹائم ٹیبل کیا ہے، تم وقت کیسے گزارتے ہو؟ تو اس میں ایک بچی نکلی ایسی کہ وہ جو ہے کھڑے رہ کے بولی میں رات میں 3:30 4 بجے اٹھتی ہوں۔ میرا اتنا جلدی اٹھ کے کیا کرتے بھائی؟ انہوں نے کہا میں تہجد کی نماز پڑھتی ہوں، میں تہجد کی نماز پڑھتی ہوں۔ اچھا، تہجد کی نماز پڑھ کے اگر اس وقت تلاوت قرآن کرتی ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں، پھر
جو ہے اسکول کا جو ہوم ورک ہے اور اعادہ ریویژن کر لیتی ہوں جو کچھ پڑھایا گیا، پھر فجر کی نماز پڑھ کے پھر جو ہے کتاب درسی کتابوں کی ورگردانی کر کے پھر جو ہے بناؤ سنگار کر کے ناشتہ کر کے میں جو ہے اسکول کو جاتی ہوں۔ بہت حیرت ہوئی کہ بھئی ایسے بھی ہمارے قوم میں ہیں بچے، تو اس بچی کو لامحالہ جو ہے یہ تھا کہ اس کو جو ہے میڈیکل میں ایڈمیشن ملا۔ تو یہ تمہید باندھنے کے لیے میں اس لیے اس کو محسوس کر رہا ہوں کہ اس میں دنیا داری بھی ہے، دنیا کا علم بھی ہے۔ ہم جو ہے علم کی تقسیم کر دی دین و دنیا، حالانکہ یہ غلط ہے، کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک جاتے ہیں، آپ کیا دعا کرتے رہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو یہ جو ہے پڑھ کر رہتے ہیں۔ تو دنیا کی بھلائی بھی آخرت کی بھلائی بھی، اسلام میں دین و دنیا کی تفریق نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ گزشتہ 300 سال سے 350 سال سے ہم لوگ مسلمان جو ہے چھوڑ دیے یہ فزکس سے کیمسٹری، یہ علوم جو ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں، اغیار کا تعلق ہے۔ اس کی نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم جو ہے ٹیکنالوجی میں پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے گئے، اور پوری دنیا میں آج جو ہم پھٹکار ہو رہی ہے ہمارے پر، اور ہمارے جو ہے 70 تقریباً 65 جو ہے ممالک ہیں، لیکن ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے ان کو مالا مال کیا، دنیا کی دولتیں عطا کی، جی عیش و عشرت میں جو پڑھے ہوئے ہمارے بھائی عرب بھائی کا یہ حال ہے کہ فلسطین پر کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں ایک کو بھی مدعو نہیں کیا جاتا، شریک ہونے کو تک نہیں بلاتے۔ اور امریکہ، یورپ، چائنا، یہ سب مل کے جو ہے ہماری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، ہماری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم کو اپنے نقصان کا، فائدے کا کوئی اندازہ نہیں۔ ہم جو ہے دنیا کی اور علم کی تقسیم کر کے ہم جو ہے نوبل پرائز میں اگر ہمارے نام ملتا ہے تو ملتا ہے، آدھا نوبل پرائز جو ہے مل سکتا تھا ایک سائنسدان جو ہے پاکستان کے تھے، ان کو کچھ ملا۔ علامہ اقبال کو اس لیے نہیں کیا کہ وہ یہ جو ہے اینٹی یورپ پہ سمجھتے، تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم جو خودی کی خدمتوں میں کبریائی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہو، کبریا، اس کی بزرگی، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، خلوت نشینی۔ ہم جو ہے عام طور پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن نوافل میں اور اس میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سجدے پہ سجدہ نہیں کرے، نماز ہو گئی۔ نماز سے اپنے اندر، اپنے سینے میں وہ دڑپ جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری جی اور صحابہ کرام میں ہوتی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے تھے کہ بھئی اگر مجھے خنجر لگا ہے پیٹھ میں تو ایسے نہ نکالو، میں نماز کے حالت میں کھڑے ہو جاؤں تو تب نکالو، اس لیے کہ اس کی تکلیف مجھے محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ میرا تعلق رب اللہ سے ہوگا، رب اللہ سے ہوگا۔ تو ایسی نماز، اقبال کہتے ہیں ایسی نماز پڑھو جس کے اندر حضور ہو، خشوع و خضوع کس کو کہتے ہیں؟ وہ وہی ہوتی ہے، وہ جو لڑکی رات میں اٹھ کے جو 15-16 سال کی عمر میں اس لڑکی نے جو ہے ایک خلاف کر دیا۔ تو ہم اگر کوشش کریں تو تنہائی میں ایسی عبادت جو تنہائی میں کی جاتی ہے، جو راز و نیاز اللہ سے ہوتا ہے، لوگ کہنے کے لیے نہیں کہ بھئی یہ تہجد گزار ہے، یہ جو ہے
فلاں اس کی نماز تو جو ہے آپ کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کی نماز، اشراق کے بعد چاشت، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین، یہ سب نوافل ہیں۔ مگر ان نوافل کے پڑھنے کے بعد واقعی اپنے نفس کی جلا ہو رہی ہے، اس کا جائزہ لینا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد یعنی دانشور، عقل مند۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، لا الہ تو کہہ رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو دل اور نگاہ، ویژن جو ہم کہتے ہیں نگاہ ہے، ویژن، اور ہمارے قلب میں ایسا ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ بڑی اہم آیت ہے، پلیز آپ گھر پہ جا کے اس کا ترجمہ پڑھیے۔ سورہ لقمان کا 2 رکوع، آئے بر لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، یہ جس میں ہے 2 پارے میں 5ویں رکوع کے بعد، یہ آپ پڑھیے۔ اسی طرح آپ دیکھیے سورہ عصر، بہت چھوٹی سورت ہے، ہم پڑھتے ہیں لیکن کتنی گہرائی اس کے معنی کے اندر ہے۔ انٹیلیجنشیا، انٹلیکچوئلز بھی جو ہے اگر اس سورت کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں تو جو ہے اف کرتے رہ جائیں گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، 103 اور 104، ان آیتوں کو خاص طور سے، سب آیتیں بڑی اہم ہیں قرآن مجید کی، لیکن خاص طور سے ان آیتوں کو جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس میں اور حکمت ہے، آپ دیکھیے۔ سورہ حج میں 200 سے زیادہ آیتیں ہیں، جس میں مکی صورتیں بھی ہیں، نازل ہوئی مدنی صورتیں بھی ہیں، اور ہجرت کے دوران بھی نازل ہوئی سورہیں۔ سورہ اعراف 227 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الشعراء، تو ان تمام کا جائزہ کے بعد سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو پہلے میں نے آپ نے کہا کہ سورہ عصر، اس کے بعد آل عمران کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ آل عمران کی 102، 103 اور 104۔ آپ بولیں گے اقبال جا کے قرآن کے بارے میں پڑھ بتا رہے ہیں، تو یہاں معلوم ہوا کہ اقبال اور قرآن جدا نہیں، ایک ہی ہے ان کا میسج۔ جو قرآن کہتا ہے وہی اقبال کہتے ہیں، اس لیے اقبال سے ہم کو محبت ہے۔ اس لیے یہاں مسجد کے علاقے میں جو ہے ہم اقبال پہ بات کرتے ہیں، بعض لوگوں کو اعتراض ہوا ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیتوں کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے خودی کی خلوتوں میں کبریائی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تنہائی کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پھر وہ جو لذت آتی ہوگی انہی لوگوں سے پوچھنا جو اس کے مزے لوٹتے ہیں۔ تو برادران عزیز، اللہ میاں فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قرآن کا سب سے اچھے پڑھنے والے ہیں اس زمانے میں مدینے میں۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، یہ قرآن مجید میں بار بار اتقوا اللہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسا اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔
جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم اللہ کو راضی کر کے کیسے جو ہے کر سکتے ہیں؟ تو بڑے پریشان رہتے تھے. سورہ تغابن میں آیا اللہ جب صحابہ جو پریشان ہوئے سورہ تغابن میں کہا اتقوا ما استطاعوا، اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا استطاعت ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم نہیں کیے. جیسا 50 نمازوں کو حضرت موسیٰ کے مشورے سے بار بار آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دے کے جاتے تھے. کرتے کرتے کیا ہوگا 5 نمازیں رہ گئی. تو اس میں من استطاعتم سورہ تغابن میں کہ تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے میں استطاعت ہے. ایسا نہیں. بعض صحابہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول بغیر سحر کرے کی بھی نوافل روزے رہتے تھے بغیر سحر کے. تو اللہ کے رسول کو دیکھ کر صحابہ میں شوق ہوتا تھا ہم بھی جو ہے آپ کی اتباع کریں، روزے رکھے. 2 دن 3 دن کے بعد حالت بدلی ہو گئی. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے ان کا تقویٰ ان کا جو ہے وہ اللہ سے ڈائریکٹ ان کو تعلق تھا. تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا کہ وہ مجھے اللہ کھلاتا ہے تم اس کی فکر مت کرو مگر تم اپنے اوپر اپنے نفس پہ ظلم نہ کرو. جتنی استطاعت ہے تو اس میں پھر نوافل روزوں میں پیر کا جمعرات کا 13 14 15 ایام 20 کے روزے نوافل روزے جو اکثر صحابہ کرتے تھے. اب بھی بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بھی کرتے ہیں نوافل روزے رکھتے رہتے تھے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ نماز کی پابندی، تہجد کی پابندی، نوافل کی پابندی جی. اور جو ہے یہ سب ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں وہ تقویٰ وہ خودی کی خلوتوں میں کبریا، وہ تنہائی میں اللہ سے تعلق، اس میں جو مزہ آتا ہے وہ لطف الگ ہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس میں ہم چھوٹی صورتیں بھی نہیں پڑھتے، بڑی صورتیں پڑھتے ہیں. بڑی سے بڑی صورتیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تہجد میں. کم سے کم 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھتے ہیں. تو اللہ یہ توفیق دے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کو جلا ملتی ہے. وہ کیسے؟ اس کو سمجھانے کے لیے پھر ایک میں اس سے پہلے مثال دے چکا ہوں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے جو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہا یہ تو بتاؤ کہ تم نے تقویٰ کے کیا معنی؟ آپ قرآن کے بہتر سمجھنے والے ہیں، تقویٰ کے معنی کیا؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا ہے جیسا تم ایک جنگل سے گزر رہے ہو، دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں جو الجھ کر پگڈنڈیوں میں سد راہ راستے کو روکنے والی بن رہی ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلتا ہوں تاکہ میرا بدن پہ پہنے ہوئے کپڑے خاردار جھاڑیوں میں الجھ نہ جائیں. تو اس طرح دنیا کی زندگی میں لذائذ لذتیں جی جتنی زیادہ ہمارے دل کے اندر ہیں اس کو ان لذتوں کو کم کرنا چاہیے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے لذتوں کا دامن نچوڑ کر آخری سے آخری خطرہ نچوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں. اتنی لذتیں ہیں ہمارے پاس. کھانے کی ہی لذتیں نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں کی لذتیں. بہترین سے بہترین کار والوو ہے تو پھر مرسیڈیز کب آئے گی؟ ہاں ایسے ہی بہت سارے اور بہترین مکان. لذتیں ہیں یہ سب. انسان جن کی لذتوں میں گرفتار رہتا ہے تو ان لذتوں کو کم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، اللہ سے محبت کو بڑھانے کے لیے خودی کی خلوتوں میں کبریا ہے. بار بار پھر آگے نقطہ وہی مل رہا ہے، خودی کی خلوتوں میں کبریا ہے. تنہائی میں اللہ کی بڑائی کو کرنے کی توفیق اور رضا رب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بندوں کی رضا کے لیے نہیں، بندوں میں جو شمار کی جانے کے لیے نہیں، اللہ راضی ہونا، یہ جذبات.
تو من استطاع الیہ سبیلا. اور ایک مثال میں آپ کو یہ دوں, ہمارے مسجد میں اوپر دیکھ رہے ہوں گے آپ, محراب کے بازو 3 سیڑھیاں ہیں. 3 سیڑھیاں کس لیے ہیں؟ خطبہ دینے کے لیے امام صاحب چڑھتے تھے تو ایسا اپنے ہاتھ پکڑ کر پہلی, دوسری, تیسری پر نہیں بیٹھتے, بلکہ تیسری پر بیٹھ جاتے ہیں اور پیر جو ہے سیکنڈ پہ رکھتے ہیں. تو خودی کی خلوتوں میں کبریائی سے مطلب یہاں یہی ہوا کہ پہلی سیڑھی دوسری سیڑھی پہ پڑھنے کے بعد, پہلی سیڑھی کیا ہے؟ پہلی سیڑھی یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو. تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حالت میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. یہ تمنا ہونا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. تو پہلی سیڑھی کیا ہے؟ وہ ہے انسان اپنی زندگی کے اندر, انفرادی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا کرے. وہ پہلی سیڑھی ہے. اس دوسری سیڑھی کا کیا آتا ہے؟ دوسری سیڑھی پہ یہ آتا ہے خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آپ اپنی نفس کی تربیت, جو پیری مریدی کے قائل ہیں, تو استاد کیا کرتے ہیں؟ مرید کو پیر بتاتے ہیں, میاں تم انہوں آبزرو کرتے, اگر اچھے ہیں تو آبزرو کرتے کہ جو ہے تمہارے دل میں ابھی شہرت کی تمنا نہیں گئی. وہ نپاس رہتے ہیں وہ لوگ, جیسا میڈیکل سائنس میں ہوتا ہے, جو جیسا ڈاکٹر پہچانتا ہے مریض کی اس کو, اسی طرح یہ راز و نیاز کی جو باتیں پہلے ہوتے تھے, جن کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, پورے ہندوستان میں وہ لوگ جو ہے دین کو پھیلائے کس طرح سے؟ یہ خودی کی خلوتوں میں کبریائی کرتے. تو خودی کی خلوتوں میں کبریائی پیدا کرنے کے لیے ہم کو انائی گوشے میں, اور ہمارے مرشد کیا کرتے, ہم کو جو ہے سمجھاتے, درس دیتے, بتاتے کہ جو ہے بھائی ابھی تم جو ہے اس راہ سے ہٹے نہیں, تم جو ہے فلاں. ان کو اندازہ ہو جاتا مرید کی کیفیت جان کے. جن آپ اچھے مرشدوں کے پاس جائیے, اگر انہوں کچھ وظیفے پڑھنے کو دیے تو اس میں معلوم ہوتا ہے اگر شعور کے ساتھ پڑھا جائے, شعور کے ساتھ پڑھا جائے. کیسے کیسے الفاظ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ یہ کیسے ہیں؟ آیتانی, پوری حدیث یاد نہیں آ رہی ہے عربی میں, یہ 2 ایسے کلمے ہیں کہ جو آپ کی تقویٰ کی جو زندگی ہے اس کے پڑھنے میں, اس کے ترازو میں جھکا دینے والی ہے دوسری چیزوں. تو خودی کی غلطوں میں صبح کی نیند جو بھاری ہوتی ہے اس کو قربان کر کے اس کے لیے اٹھنا, بیٹھنا, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, یہ سب جو ہے کیا کرتا ہے؟ اللہ سے رشتے کو اپنے ہمارے رشتوں کو جوڑتا ہے. تو جس طرح سے پہلی سیڑھی پر چڑھنے کے بعد جس میں انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ ایمان کی حالت. یہ ہے خلوتوں میں کبریائی. ایمان کی حالت میں آ رہا ہے تو مومن کیا کرتا ہے؟ ڈرتا نہیں. اللہ سے ملنے کی محبت, اس کے چہرے پہ تبسم آ جاتا ہے. اللہ کے پاس اللہ کبریا اس کے حضور میں حاضر ہو رہا. جی, افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. دوسرا مثال کیا ہے؟ ہر شخص, افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. ہر شخص ملت کا ستارہ, ہر شخص ہے
افراد کے ہاتھ میں اقوام ہاں دوسرا مصرع ہر شخص ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. تو اقوام اگر ہم چاہتے ہی ہیں کہ زندگی میں انقلاب آئے اور دنیا میں ہم جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہماری پذیرائی ہو زمانے میں، تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلنا پڑے گا. دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلنا پڑے گا. مغلز کے زمانے تک ہمارے پاس بڑی بڑی توپیں بن سکتی تھیں، دفاعی ہتھیار تیار ہو سکتے تھے. اب کیا ہے؟ اب ہم سب ٹیکنالوجی کو خریدتے ہیں. بنانا تو دور کی بات ہے، خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد ہی استعمال کی بات. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ نہیں سمجھنا کہ عالم ہی کر سکتا ہے، نہیں، ہم میں سے ہر ایک یہ ارادہ، یہ عزم اور ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ ہم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو آپ سے ہمارا جو دیدار ہوگا تو اس پہ اگر ہم کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں تو پھر ابدی زندگی کیا ہے؟ کامیاب زندگی. ورنہ ہمارے آقا نے تو اتنی تکلیفیں برداشت کی مدینے میں، تبوک میں، پورے جگہوں پہ، اور ہم کیا ہے؟ ہاتھ میں ہاتھ لیے منتظر فردا ہے. ہاتھ میں ہاتھ لیے منتظر فردا ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس طرح فقیہان حرم بے توفیق. تو برادران عزیز، آج ذرا ہمارے وقت کم ملا. انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی یہ عنوان جو دوسرا مصرع آنے والا ہے اس کے ساتھ جو ہے تفصیلات میں جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق اور قوت اللہ کی رضا کے لیے جینے، اللہ کی رضا کے لیے مرنے کی طرف ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جو محافل ہیں ان کا اعلامیہ نمبر 804 تباہ ہو کر آ گیا ہے، فریج ہو گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس کی طرف حاضرین کی توجہ کی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ پیغام ہے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے. آپ کم از کم اتنا تو سوچئے کہ کئی ہمارے حضرات ایسے ہیں جو گھر بار چھوڑ کر تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں. تو آپ اتنا تو حق ادا کیجیے اپنا، اتنا تو فرض سمجھیے کہ آپ یہ محافل کے کم از کم 10-15 شیٹ لے جائیں اور اپنے محلے کی مسجدوں میں بھی رکھیں، جس میں اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. خالی اردو میں نہیں لگانا ہے، خالی انگلش میں نہیں لگانا، بلکہ اردو میں بھی، انگلش میں. اور اس کے علاوہ جو حضرات ترسیم کرنے سے گریز کرنا چاہتے ہیں وہ ممبر پہ ایک 10 آپ رکھ دیجیے ممبر پہ، اور ہم اعلان کروا دیجیے پیشوان صاحب سے، موزن صاحب سے کہ محافل کی بلیٹنز آ گئے ہیں، اعلامیہ آ گئے ہیں، اور جو چاہیں لے سکتے ہیں. آپ میں نے جیسے کہا کہ لوگ گھر بار چھوڑ کر نکلتے ہیں، آپ اتنی ضرورت تو کیجیے. اللہ کی طرف سے آج حاضری کافی رہی. اس وجہ سے مجھے کہنا پڑ رہا کہ ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا پینڈیمک اس کے آج کل کے حالات کے لحاظ سے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ جب یہ بحال ہوئے ہیں تو لوگوں میں اس کی دلچسپی ابھر کے آئی ہے، اور ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہاؤس مل جا رہا ہے. تو میں چونکہ دعا ہو چکی ہے اس لیے میں پھر کی برخاستگی کا اعلان کرنا چاہتا ہوں.